رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورۃ رعد کی آیت نمبر 18 کا ہے۔ غور سے دھیان سے سننے کا درس ہے، بڑی ہی انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میرے احکامات کو تسلیم کرتے ہوئے ان پر عمل کریں گے، میری اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں گے، تو فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی جنت کے اندر ان کو داخلہ ملے گا۔ اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو تسلیم نہ کیا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ میرے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ آج دنیا میں کوئی قتل کر دیتا ہے، کوئی چوری اور ڈکیتی کر لیتا ہے تو وہ رشوت دے کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ رشوت نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، کہ اگر ایک انسان کے پاس کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں سب موجود ہوں اور اس کی مثل اور بھی اس کے پاس خزانے موجود ہوں، اور یہ اتنے خزانے جمع کر کے روز قیامت کہے کہ میں یہ خزانے اللہ کو دے کر اپنے آپ کو عذاب سے نجات دلا دوں گا، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ روز قیامت یہ بات نہیں چلے گی کہ کوئی شخص مال و دولت دے کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ اولئک لہم سوء الحساب، فرمایا ایسے لوگوں کا حساب بہت بری طرح سے لیا جائے گا۔ دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے حساب و کتاب نہ لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جس شخص سے اللہ رب العزت نے سوال کر لیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، فرمایا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ اللہ کو جواب دے سکے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بلا حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے، اور جو احباب بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، میں ایک مختصر اور آسان سا نسخہ بتلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز قیامت ایک فرشتہ ندا کرے گا کہ جو لوگ دنیا میں روزانہ نماز تہجد پڑھا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں، تو تہجد کی پابندی کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے اندر ایک ایسا گروہ اور طبقہ بھی ہوگا کہ جنہوں نے ایک دن بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ بھی کھڑا ہو جائے گا۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، ان لوگوں کو تو ہم نے کبھی تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آج یہ بھی لوگ تہجد پڑھنے والوں کی صف کے اندر شامل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزانہ نیت کر کے سوتے تھے کہ میں نے صبح اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی ہے، لیکن ان کی نیند نہیں کھلتی تھی، یہ اٹھ نہیں سکتے تھے، تو یہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن چونکہ رات کے وقت نیت کر کے سوتے تھے تو میں نیت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، تو ان کی نیت کرنے کی وجہ سے میں نے ان کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیا ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو لہٰذا سب احباب سے گزارش ہے کہ رات کے وقت
تہجد کی نیت کر کے سویا کرے۔ تو جب یہ گروہ کھڑا ہو جائے گا تہجد کی پابندی کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی ان تہجد کی نماز پڑھنے والوں کو ارشاد فرمائیں گے آج تم سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، جاؤ بلا حساب و کتاب کے سب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ چھوٹا سا نسخہ ہے جو اب آپ جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جانا چاہتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، فرمایا جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہٰذا ناظرین سب سے گزارش ہے کہ دنیا کے اندر مجاہدہ کر لیں، تھوڑی محنت کر لیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کر لیں، تو پھر آخرت میں انشاءاللہ عیش و عشرت ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے اور کوئی وہاں پہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔